الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا ويأكل تمرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ معاشرتی حالات کو احادیث تجربہ کی روشنی میں پرکھنا اور احادیث تجربہ کی روشنی میں موجودہ حالات پر، موجودہ اعمال پر، موجودہ عادات پر تبصرہ کرنا اور تجزیہ کرنا کہ آیا آج کل سوسائٹی میں ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کیسا ہے؟ آیا یہ اٹھنا اور یہ بیٹھنا اور یہ کھانا پینا مزاج نبوی سے میچ کھاتا ہے یا نہیں؟ احادیث تجربہ میں اس بارے میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں؟ احادیث تجربہ میں اس بارے میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حالات کو، ان چیزوں کو، ان اٹھنے بیٹھنے والے حالات اور واقعات کو، معمولات کو ہم احادیث کی روشنی میں پرکھیں۔ ایک جس ٹاپک پہ میں آج گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ موضوع ہے ہمارے گھریلو دعوتوں میں یا ہماری شادی بیاہ کے پروگراموں میں یا ہمارے مختلف قسم کے سیمینارز اور کنونشنز وغیرہ کے اندر جو ہمارا طرز عمل ہے، ایک کلچر اور ایک اسلامی تہذیب کا جو طرز ہے وہ آج کل بہت معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کھانے پینے میں جو انداز اور جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ مزاج نبوی کے ساتھ میچ نہیں کھا رہے ہیں، وہ سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں پچھلے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جب ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا احادیث اسلام اور قرآن کے مطابق نہیں آئی تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگیوں کے اندر نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، اور زندگی کے اندر
مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا انسان کو اپنی گھریلو حالت میں کرنا پڑتا ہے، اپنی معاشی صورتحال میں کرنا پڑتا ہے، اپنی پبلکلی لائف میں، اپنی پرسنلی لائف میں، اپنی سوشلی لائف کے اندر ان کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ اگر ہم قرآن سے، دین سے، اسلام سے سیکھ نہیں پاتے یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے تو اللہ کی طرف سے کبھی سکون اور برکت اور اطمینان اور پیس ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتا، ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتا، ہماری معاشرتی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اگر ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے آپ میں ایک اطمینان، شرح صدر، دلی کیفیت، خوشی اور پیس اور اطمینان اور نور کی زندگی اختیار کرنی ہے تو لا محالہ ہمیں اسلامی تہذیب اور کلچر کو اپنی زندگی میں اپنانے کی انتہائی ضرورت ہے۔ آج اگر دیکھیے سوسائٹی کے اندر ہماری دعوتوں کا انداز کیا ہوتا ہے، میں ذرا اس پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جب گھر کے اندر کسی کو دعوت دی جا رہی ہے، ایک وہ طرز ہے جو صحابہ کا طرز ہے، جو قرآن کا طرز ہے، جو احادیث کا طرز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھجور بھی کھاتے تو بیٹھ کر تناول فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث شروع میں نقل کی آپ کے سامنے کہ جس میں یہی بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقعین یأکل تمرن کہ بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو بھی تناول فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے پھرنے والے انداز کو اختیار نہیں کیا، اگرچہ شرعاً اس کی گنجائش موجود ضرور ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عاجزی کے ساتھ بندہ بن کر اللہ کا سامنے جھکتے ہوئے اللہ کے رزق کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر برکتیں آتی ہیں۔ الحمدللہ حمدن طیبن مبارکن کے الفاظ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور برکتیں آتی ہیں۔ آج اگر ہماری شادی بیاہ میں دیکھا جائے، آج اگر ہماری دعوتوں میں دیکھا جائے، ہمارے پروگرام میں تو یہ جو بوفا سسٹم ہے، یہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یہ کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ چلتے چلتے پانی کا کپ لے لینا، اور یہ چلتے چلتے مشروب کو استعمال کرنا، چلتے چلتے پلیٹ کو ہاتھ میں لیے ہوئے پروگراموں کے اندر گھومتے پھرتے دوستی باتیں، یہ انداز اختیار کر کے ہمارے مسلم سوسائٹی کے نوجوان، ہمارے مسلم سوسائٹی کے لوگ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اور اپنے آپ کو بہت زیادہ یورپ کی نقالی کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بہت ماڈریٹ تصور کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ یہ اپنے احساس کمتری یا احساس غلامی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ انفارچونیٹلی یہ انداز اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ طریقہ آج کل ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر بھی رچ بس کیا ہے۔ آج کل ہمارے مسلم پروگراموں کے اندر بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے، یہ جو کھڑے ہو کر بوفا سسٹم کے طور پر شادیوں میں باقاعدہ کھانے کا جب وقت ہوتا ہے تو ویٹرز کو ایک حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیل کے ان برتنوں کو زوردار انداز میں کھولیں اور تاکہ پبلک کو پتہ چلے، اور وہ جس طریقے سے جا کے چھٹ پڑتی ہے اور جس طریقے سے جا کر حملہ آور ہو جاتی ہے، اور کھانے کی جس انداز سے بے حرمتی کر کے اس کھانے کو نکالا جاتا ہے اور پھر کھانے کو استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، یہ طریقہ بالکل اسلام کے برخلاف ہے۔ یہ متکبرین کا طریقہ ہے، یہ طریقہ یورپ کا طریقہ ہے، یہ مغربی تہذیب کا طریقہ ہے، یہ ہماری مشرقی روایات نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانا کھانا، یہ کھڑے ہو کر یہ چلتے پھرتے کھانا کھانا تو جانور کی عادت ہوا کرتی ہے۔ آج حیران کن طریقہ یہ بن چکا ہے، اتنی زیادہ سائیکی پر یہ چیز غالب ہو چکی ہے، اتنی زیادہ یورپی تہذیب ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے کہ آج ہمیں اسلامی تہذیب پر عمل کرتے وقت یہ کرنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑ جاتا ہے، اور ہمارے دماغوں سے بھی یہ بات مٹ گئی ہے کہ ہم یہ کام خلاف شریعت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دوزانو ہو کر ایک عبد اور غلام کی حیثیت اختیار کر کے جس متواضع انداز میں، جس عاجزی کے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا
तनावुल फरमाया करते थे, आज वो आजिज़ी हमारे दस्तरखानों में नज़र नहीं आती। आज घरों के अंदर भी माँ बेटी भाई एक दस्तरखान की सूरत के अंदर सब इकट्ठे मिलकर वो खाना नहीं खा रहे, बल्कि वो उनके अंदर सूरत वही बन चुकी है जो यूरोपी तहजीब की या मगरबी तहजीब की हुआ करती है। ये यकीनन इस्लाम का तर्ज नहीं है, ये यकीनन इस्लाम का मिजाज नहीं है। क्या हम ये तरीक़ा खाने का इख्तियार करके हम अपने आप को जानवरों के मुशाबे करार दे रहे हैं? और ऐसा ही होता है कि जानवर ही खड़े खड़े खाना खाता है, जानवर ही खड़े खड़े पानी पीता है। कभी किसी जानवर को बाकायदा तौर पे दस्तरखान पे इत्मीनान से सुकून से बिठाया नहीं जाता और उसे ये नहीं कहा जाता कि जी अब आप तनावल कीजिए। किसी जानवर को कुर्सी के ऊपर नहीं बिठाया जाता और बिठाकर उसके सामने दस्तरखान लगाकर ये कहिए कि जी अब आप खाना खाइए। ये जो जानवर की आदत होती है कि वो खड़े खड़े खाना खाता है, वो चलते चलते पानी पीता है, वो चलते चलते चुगाली करता है। आज वही तरीका हमने भी अपने माशरे के अंदर इख्तियार कर रखा है। आज़म कीजिए, इरादा कीजिए कि इस तरीक़े को बदल डालिए, बाकायदा फ़र्शी नशिस्त का एहतमाम कीजिए। और अगर हम फ़र्शी नशिस्त का एहतमाम नहीं कर सकते तो टेबल और चेयर रखने की अगर हम सूरत बनाते हैं तो उस पर बैठ के खाना खाएं। हाँ, ये तो शरीयत इजाज़त देती है कि आप वहाँ से खाना उठाएं, प्लेट में डालें और फिर पुरसकून और इत्मीनान के साथ टेबल और कुर्सी पर आकर बैठें। यही तरीका इख्तियार करना चाहिए और इसी तरीके के मुताबिक खाना खाना चाहिए। लेकिन खड़े खड़े चलते फिरते खाना ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना खा रहा हो, वो शख्स जो आजिज़ी के साथ खाना खा रहा हो, उस पर अल्लाह की तरफ से बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं। आज अलमिया ये हो चुका है कि बैठना भी, अगर हम बैठ रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम अपने घर की ज़िंदगी की मामूलात के अंदर हैं, तो हम ये देखते हैं कि आया इसमें गोरों का, अंग्रेज़ों का, गैर मुस्लिमों का, काफरों का तरीक़ाकार क्या है। याद रखिए, ये मिजाज इस्लाम के साथ मैच नहीं खाता। इस्लाम आजिज़ी सिखाता है, इस्लाम तकब्बर से दूर रहने का हुक्म देता है। ये मुतकब्बराना अंदाज है। जो अफराद इस गुफ्तगू को इस वक्त सुन रहे हैं वो आज़म करें कि अपने शादियों के सिस्टम में, अपने घरेलू दावतों के सिस्टम में इस बोफे सिस्टम को ख़त्म करेंगे, इस सिलसिले को अपने हाथ से ख़त्म करें, इसको इस्लाम के मुताबिक लाइए, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ, मतानत के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ खाने का अंदाज वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। और वो यही है कि अगर फर्शी नशिस्त पर बैठकर खाना खाया जाए तो बहुत बेहतर, और अगर फर्शी नशिस्त का एहतमाम नहीं हो सकता या इतनी जगह नहीं है या उसकी तरतीब मुमकिन नहीं है तो फिर टेबल और चेयर्स का इंतज़ाम करके टेबल पे खाना रख कर इज्जत के साथ और एहतराम के साथ खाया जाए और उसकी शुरू और आखिर की दुआएं पढ़ी जाए और दुआ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि या अल्लाह, मैं इस खाने के लायक नहीं था, मैं इस लुक़मे के लायक नहीं था, मैं इस मता और माल मता का मैं लायक और काबिल नहीं था। या अल्लाह, ये तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये इनाम से नवाजा है। ये तरीक़ा जब तक हमारे घरों में ज़िंदा नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक हमारे घरों में बरकतें नहीं आ सकती हैं। हम हर चीज़ में अपने आप को इतना मरऊब पाते हैं, इतने मरऊब हो जाते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते हैं जो दुनिया के यूरोपी मगरबी किस्म के अदाकारों ने, फ़नकारों ने, वहाँ के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने जो चीज़ें, जो ट्रेंड यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम भी अपने घरों के अंदर और अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं। याद रखिए, ये इस्लामी मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज था कि अपने बूदोबाश में, अपने उठने और बैठने में, अपने लिबास में इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया था कि अगर उसके लिबास में इख्तिसार आता है तो इस्लाम ने इसकी गुंजाइश दी है। अगर एक मर्द आदमी अपने हाथों को, अपने सर को खुला रखता है तो इस्लाम ने इसकी गुंजाइश दी है। अपने चेहरे को खुला रखता है, इसकी गुंजाइश दी है। इस्लाम अगर वो अपने पाँव को टखनों तक, घुटनों तक, अगर वो अपने पाँव को के हिस्से को खाली रखता है तो इसकी भी शरन जायज़ है, इसको भी गुंजाइश दी गई है। इस्लाम का मिजाज ये था कि मर्दों का लिबास में अगर इख्तिसार होता है तो इस इख्तिसार की गुंजाइश दी गई है
اور حکم یہ تھا کہ عورتوں کے لباس کو مکمل طریقے سے باپردہ پورے طریقے سے بند رکھا جائے۔ یورپی تہذیب نے اس سلسلے کو بالکل الٹا کر دیا، اور وہ یہ کر دیا ہے کہ مرد کو مکمل طریقے سے بند کر دیا ہے اور عورت کو مکمل طریقے سے ننگا کر دیا۔ مرد کو کہا گیا ہے کہ تم کیپ استعمال کرو، مرد کو کہا گیا کہ تم ٹائی پہنو، مرد کے پورے جسم کو مکمل طریقے سے بند کر دیا گیا ہے، اس کو شرٹ میں، پینٹ میں، اس کی پھر شوز میں، اس کی ساکس میں، پورے جسم کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کو جسم کی ظاہری حصوں کو بھی اس کے کور کر دیا گیا ہے۔ یہ آج کی یورپی تہذیب نے کیا، اور اس کے بالکل برعکس جو اسلام نے تہذیب دی تھی، یا اسلام نے جو ہمیں سکھایا تھا، اس کے برعکس عورت کو دوسرے طریقے سے تعلیمات کے اندر یا دوسری تہذیب کے اندر ڈال دیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ وہ اپنا سر بھی ننگا کر لے، اور اسے کہا گیا وہ اپنے ہاتھوں کو بھی ننگا کر لے، اور اسے کہا گیا کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی ننگا چھوڑ دے، اور اسے کہا گیا کہ وہ اپنے جسم کے لباس کو انتہائی اختصار کے ساتھ کر لے۔ یہ تہذیب یورپ نے دی ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے کہ لباس کو تنگ کر دینا، لباس کو چست کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور آج بھی صورتحال یہی ہو رہی ہے کہ عورتوں نے لباس اتنا مختصر کر دیا ہے، اتنا ٹائٹ اور چست کر دیا ہے کہ وہ لباس نہیں رہا، بلکہ وہ جسم کی نمائش بن گیا ہے، بلکہ وہ جسم کی اپنی نمائش کرنے کا ایک انداز اور ایک بھونڈا طرز اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہی ترتیب آج کل ہمارے گھروں میں بھی آ رہی ہے۔ اس طرز سے، اس تہذیب سے، اس کلچر سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ ہم بیزار ہیں، ہم تنگ ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسا کلچر۔ اور اسپیشلی طور پر جو لوگ اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، ان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ آج جب میں ہانگ کانگ کے اندر ہوں، آج بھی یورپ کے اندر بھی ایسی ہزاروں مسلم فیملیز ہیں جو الحمدللہ اپنے لباس کو، اپنے بود و باش کو، اپنی طرز کو، اپنی تہذیب کو اسلام کے ساتھ چمٹائے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسلامی تہذیب کے مطابق اپنے چہروں کو، اپنے بالوں کو، اپنے جسم کو یہ خواتین کور کر کے رکھتی ہیں۔ یہ نمونہ ہے، ان کے پاس پورے طریقے سے طرز زندگی موجود ہے، عیاشی ہے، پیسہ ہے، پراپرٹیز ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلامی تعلیمات پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسلامی تعلیمات سے دستبردار نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ سبق ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سبق ہے ان خواتین کے لیے، ان گھروں کے لیے جو اپنے آپ کو اسلامی ماحول کے اندر پاتے ہیں۔ اسلامی ماحول کی قدر کیجئے، اسلامی تہذیب کو، کلچر کو اپنے گھروں میں پروان چڑھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔